دوستو اس سے پہلے کی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی تنقید کے اوپر، پھر اس کے بعد اگلا ہم نے دیکھا تھا تنقید کے دبستان، اور اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے تنقید نگار کے اوپر۔ اس کے بعد بھی ایک دو تنقید نگار اور چرچا کریں گے، ڈسکشن کریں گے ان کے اوپر۔ تو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے تنقید نگار مولانا الطاف حسین حالی کے اوپر، اور ان کی ایک کتاب جو تنقید کا نمونہ ہے، اعلیٰ نمونہ ہے، مقدمہ شعر و شاعری، اس پر بات کریں گے۔ اگر آپ محسوس کریں کہ یہ ویڈیو کسی اور کے لیے بھی فائدہ مند ہو سکتی ہے تو ان کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ مولانا الطاف حسین حالی تو اردو کی تنقید میں حالی کا رتبہ بہت بلند ہے، کیونکہ انہیں پہلا باقاعدہ تنقید نگار ہونے کا شرف حاصل ہے۔ انہوں نے پہلی بار ہماری زبان میں تنقید کے اصول اور ضابطے بنائے اور انہیں کتابی شکل میں پیش کیا۔ حالی نے 1893 میں اپنا کلام شعر و شاعری کے نام سے شائع کیا، تو اس پر ایک مفصل مقدمہ بھی لکھا جس میں شاعری کے فن پر روشنی ڈالی گئی۔ آگے چل کر یہ مقدمہ ایک مستقل کتاب کی حیثیت سے شائع ہوا۔ اچھا، جب یہ مقدمہ شعر و شاعری شائع ہوا، پرنٹ ہوا، تو اسے شروع میں کم سراہا گیا، لیکن اس پر تنقید بہت زیادہ ہوئی۔ حالی پر طرح طرح کی چوٹیں کی گئی، یہاں تک کہ انہیں خیالی اور ڈفالی جیسے نام دیے گئے، لیکن زیادہ وقت نہ گزرا تھا کہ مقدمے کی اہمیت تسلیم کر لی گئی، اور بابائے اردو مولوی عبدالحق نے اسے اردو تنقید کا پہلا نمونہ کہا، اور پروفیسر آل احمد سرور نے اسے اردو شاعری کے منشور مطلب جیسے کوئی حکم نامہ یا کوئی معاہدے پہ کچھ معاہدہ لکھا گیا ہو، اس کو منشور کہتے ہیں، تو منشور کے نام سے اردو شاعری کے پہلے منشور کے نام سے یاد کیا گیا۔ حالی کے مقالات، خطوط اور دیگر تصانیف مثلاً یادگار غالب، حیات سعدی اور حیات جاوید سے بھی ان کے تنقیدی نظریات پر روشنی پڑتی ہے، لیکن سب سے زیادہ اہمیت مقدمہ شعر و شاعری کو حاصل ہے۔ مولانا حالی کے تنقیدی افکار کا اگر جائزہ لیا جائے تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ مولانا کے نزدیک مقصدیت اور افادیت شاعری کے لیے ضروری ہے۔ مطلب مولانا حالی مقصدیت اور افادیت کو شاعری کے لیے ضروری قرار دیتے ہیں، اسے وہ بیکاری کا مشغلہ اور وقت گزاری کا ذریعہ نہیں مانتے، زندگی کو سنوارنے اور بہتر بنانے کا وسیلہ مانتے ہیں۔ وسیلہ مطلب ذریعہ۔ ان کا ماننا ہے کہ شاعری سے بڑے بڑے کام لیے جا سکتے ہیں اور لیے جاتے رہے ہیں۔ ثبوت کے طور پر ان کی مثالوں میں ایک مثال یونان کے سولن کی ہے۔ جب اس کی جو ریاست تھی آزادی کھو بیٹھی، تو اس نے اپنے شاعروں سے لوگوں کے دلوں میں آزادی کا ولولہ، جذبہ پیدا کیا، اور بزور شمشیر یعنی تلوار کی زور پر اپنی کھوئی ہوئی آزادی حاصل کرنے پر انہیں آمادہ کیا۔ تو یہ شاعری کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے مولانا یہ مثال پیش کرتے ہیں۔ افلاطون بھی شاعری کی افادیت کے قائل ہیں، لیکن ارسطو اسے وقت گزاری کا ایک ذریعہ خیال کرتے ہیں۔ ٹی ایس ایلیٹ کی اس رائے میں بڑا وزن ہے کہ ادب کو پہلے ادب ہونا چاہیے، لیکن اس کے علاوہ ادب سے کوئی مفید کام لیا جا سکے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں، یعنی کوئی نقصان نہیں۔ لفظ اور معنی میں زیادہ اہمیت کسے حاصل ہے؟ یہ بحث بہت پرانی ہے۔ مشہور عرب عالم ابن خلدون نے لفظ کو پیالے اور معنی کو پانی سے تشبیہ دی ہے۔ مراد یہ کہ پانی تو ایک ہی ہے، مگر سونے یا مٹی کا پیالہ اس کی وقت یعنی اس کی اہمیت کو کم یا زیادہ کر دیتا ہے۔ حالی فرماتے ہیں کہ ہر پانی یکساں نہیں ہوتا، کدلا یا کھارا پانی، صاف شفاف پانی کے ہم پلہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ کہتے تو یہ ہیں کہ پیالہ اور پانی دونوں کی اپنی اپنی اہمیت ہے، یعنی لفظ اور معنی دونوں کی اپنی اپنی اہمیت ہے۔
اب دیکھتے ہیں 3 شرطیں جو مولانا کے نزدیک ایسی ہیں جن کے بغیر شاعری کا تصور ممکن نہیں، اور وہ شرطیں یہ ہیں: پہلی تخیل، دوسرا مطالعہ کائنات، اور تیسرا تفحص الفاظ۔ تفحص مطلب کہتے ہیں جستجو کو، کھوج کو، تحقیق کو، معلوم کرنے کو، تو تحفظ الفاظ مطلب الفاظ کی کھوج کرنا، اس کی جستجو میں رہنا، اس کی تحقیق کرنا۔ اب دیکھتے ہیں تخیل کیا ہے۔ یہ وہی شے ہے جسے انگریزی میں امیجینیشن کہتے ہیں۔ تخیل کے معنی ہے خیال کی پرواز۔ پرواز مطلب اڑان، یعنی کسی ایک چیز کو دیکھ کر خیال کا دوسری طرف منتقل ہونا۔ جیسے کوئی عاشق چاند کو دیکھے تو اسے اپنے محبوب کا چہرہ یاد آ جائے، تو اسے تخیل کہتے ہیں۔ تو تخیل کے بغیر شاعری ممکن ہی نہیں۔ ان کے نزدیک یعنی مولانا کے نزدیک ایک خدا داد صلاحیت ہے، کیا؟ تخیل، جو کوشش سے پیدا نہیں کی جا سکتی۔ یہ بھی فرماتے ہیں کہ تخیل کو عقل کے تابع ہونا چاہیے، اسے بے لگام چھوڑ دیا تو شعر ناقابل فہم ہو جاتا ہے، مطلب وہ سمجھ کے باہر ہو جاتا ہے، باؤنسر جاتا ہے۔ پھر دوسرا جو ان کی شرطیں ہیں ایک اچھی شاعری کے لیے، وہ مطالعہ کائنات، یعنی فنکار اپنی تخلیق کا مواد اس کائنات سے حاصل کرتا ہے جو اس کے چاروں طرف بکھری ہوئی ہے۔ شاعر کو چاہیے کہ اس کائنات کو اچھی طرح اور گہری نظر سے دیکھے تاکہ اپنی تخلیق میں کامیابی کے ساتھ اس کی تصویر کھینچ سکے۔ کائنات کی سب سے اہم شے انسان اس لیے ضروری ہے، کائنات کی جو سب سے اہم شے ہے وہ ہے انسان، اس لیے ضروری ہے کہ انسانی زندگی کی کتاب کا مطالعہ بہت توجہ سے کیا جائے۔ اور تیسری جو شرط مولانا ایک اچھی شاعری کے تصور کے لیے تجویز فرماتے ہیں وہ یہ ہے تفحص الفاظ۔ اس سے پہلے بھی میں نے بتایا تھا، اس کا مطلب ہے لفظوں کی تلاش۔ شاعر اپنے جذبات و احساسات کو لفظوں کے ذریعے ہم تک پہنچاتا ہے۔ جب تک موضوع الفاظ تک رسائی نہ ہو، یعنی اچھے الفاظ، موضوع مطلب ایک دم کریکٹ الفاظ تک پہنچ نہ ہو، رسائی نہ ہو، تو وہ اپنے خیال کو عمدگی کے ساتھ ادا نہیں کر سکتا، مطلب اچھے طریقے سے ادا نہیں کر سکتا۔ اس لیے وہ ایک ایک لفظ کے لیے سرگرداں رہتا ہے۔ مولانا کے الفاظ میں شاعر ایک ایک لفظ کے لیے 70 کنویں جھانکتا ہے۔ شاعری میں مناسب الفاظ کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ نثر تو کہتے ہیں اچھے الفاظ کے مجموعے کو، لیکن جب ایک اچھے الفاظ کو اچھی ترتیب کے ساتھ پیش کیا جائے تو اسے ہی نظم کہتے ہیں۔ تو دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی، اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے، اس کے جو آگے کا حصہ ہے جیسے یہ 3 خوبیاں، یہ سب بات کریں گے۔ تو اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگر آپ کو اس میں کچھ ایڈ کرنا ہے، کچھ کریکٹ کرنا ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں، اس سے آسانی ہوگی سدھار ہونے میں، مجھے بھی فائدہ ہوگا، لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا۔ تو ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔